السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل اور خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت، نورانی اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس، یہ محفل صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 88 ہے، جس میں حق مہر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 307 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتق صفیۃ وجعل عتقها صداقها، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے اور مسلم کے اندر بھی آتی ہے، کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا، اور اس کی آزادی کو جو ہے وہ مہر قرار دے دیا۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی۔ اس کا باپ حی قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا، اور جب خیبر فتح ہوا تو بچے اور عورتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اسیر ہوئے، یعنی مسلمانوں کے قیدی ہو گئے۔ تو حضرت صفیہ جو ہے وہ تقسیم میں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام کے مطالبے پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی گئی۔ آپ نے اسے آزاد کر کے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کر لیا۔ چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے ساتھ وہی حسن سلوک جو ہے وہ رکھا گیا جو اس کی شایان شان تھا۔ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی جو تھی وہ یعنی آزاد کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور ان کی آزادی کو جو ہے ان کا جو ہے وہ حق مہر یعنی ان کی آزادی کو ہی قرار دے دیا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ مرد اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس کی آزادی ہی یعنی وہ مہر کے قائم مقام قرار دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ دوسرا یہ کہ آزاد کردہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے اس کی اجازت گواہ یا ولی کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ حق مہر کے تعین میں دینی اور دنیاوی دونوں جو ہیں وہ فوائد جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ پسپا ہونے والی قوم کے ذمہ دار اور معزز آدمی پر رحم کھاؤ۔ اسی طرح صفیہ بنت حی کو آزاد کر کے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کر کے
اسے قابل رشک جو ہے وہ اعزاز بخشا گیا، کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ یہ اعزاز بخشا کہ امہات المومنین کے زمرے میں اس کو شامل کیا گیا۔ حدیث نمبر 308 ہے، عن سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءته امرأة فقالت انی وهبت نفسی لك فقامت طویلا فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیها ان لم یکن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاری هذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعطیتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال التمس ولو خاتما من حدید فالتمس فلم یجد شيئا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجتکها بما معك من القرآن، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جی۔ تو حدیث نمبر 308 کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، وہ دیر تک جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس کی شادی مجھ سے کر دیجیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں اس کو دے، یعنی حق مہر میں اس کو دے؟ اس نے کہا میرے پاس میرے اس تہمت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے اپنا یہ تہمت اس کو دے دیا تو تم بغیر تہمت کے بیٹھے رہ جاؤ گے، کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا تلاش کرو، اگرچہ لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز نہ پائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن مجید میں سے کچھ زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس خاتون کو تیرے ساتھ یعنی شادی کر دی گئی ہے اس کے عوض جو تیرے پاس قرآن مجید میں سے جو تمہیں یاد ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بعض شرعی احکام ایسے ہیں جو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہیں وہ خاص ہیں، یعنی امت میں سے کسی فرد کے لیے ان پر عمل پیرا ہونا جائز نہیں ہے۔ مثلا 4 سے زائد بیویاں رکھنا یعنی کسی فرد پر جو ہے یعنی امت میں سے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی خاتون کو جو ہے بغیر مہر کے اپنی ذات کو ہبہ کرنا، جس طرح سورۃ احزاب کے اندر بھی آتا ہے کہ اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہے یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نا ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ نے نہ ہی تو دلی رغبت کا اظہار کیا اور نہ ہی اسے کوئی جواب دیا، کہیں اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اسے اپنے عقد میں لینا نہیں چاہتے تو اس کی مجھ سے شادی کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ ایک تہمد ہی ہے جسے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے یعنی یہ اس کو دے دیا تو پھر تم خود ایسے ہی بیٹھے رہ جاؤ گے، کوئی اور چیز تلاش کرو گھر میں جا کے، اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے تلاش کیا لیکن اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں زبانی یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ دولت تو میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اس خاتون کی تیرے ساتھ شادی اسی شرط پر کر رہا ہوں کہ تم نے وہ صورتیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں اپنی بیوی کو بھی یاد کروانی ہے، اور یہی تیرا جو ہے وہ حق مہر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ عورت اگر کسی شخص سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کے لیے شادی کی پیشکش کرنا بھی جائز ہے، یعنی شادی کے موقع پر عورت کے حق مہر یعنی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عورت اگر کسی شخص سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کے لیے شادی کی پیشکش کرنا جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی کے موقع پر عورت کے حق میں مہر کا تعین کرنا بھی شرعی طور پر لازمی ہے۔ تو شریعت کے اندر جو ہے
یعنی شریعت میں مہر کی جو مقدار ہے وہ مقرر نہیں کی گئی، اسے فریقین کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یعنی دولہے کی مالی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق مہر جو ہے مقرر کیا جائے، یعنی مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہاں اگر دلہن اپنی خوشی سے لینا نہ چاہے اور وہ یعنی رضا اور اچھی یعنی آپس میں رضامندی پر معاف کر دے تو یہ اس کا شرعی حق ہے۔ یعنی حق مہر جو ہے وہ اتنا ڈیمانڈ کرنی چاہیے جتنی یعنی دولہے کی شرعی حیثیت ہے، یعنی مالی حیثیت ہے، تو شرعی اعتبار سے کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ تو شادی کے موقع پر حق مہر خاوند کی طرف سے اپنی رفیقہ حیات کو ایک تحفہ ہوتا ہے، تو یہ تحفہ ہمیشہ دلی رغبت سے باوقار انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے تحفہ لینے والے کے دل میں جو ہے وہ یعنی محبت اور اپنائیت کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ جس خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ ہو اسے یعنی دیکھنا بھی جائز ہے۔ جس خاتون کا کوئی ولی نہ ہو، حکمران اس کا ولی ہوتا ہے، تو نکاح ہر اس لفظ سے منعقد ہو جاتا ہے جو شادی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا نکاح خواں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ خاتون تیرے عقد میں دی، میں نے اس خاتون کو تیری ملکیت میں دیا، یا میں نے اس خاتون کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا، یہ سب الفاظ جن سے مراد نکاح ہی ہوتا ہے، تو ان کے ادا کرنے اور دلہے کے قبول کہہ دینے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، یعنی آپس میں ایجاب و قبول کرنے سے۔ تو خطبہ نکاح جو ہوتا ہے وہ حصول برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو حدیث نمبر 309 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا عبد الرحمن بن عوف وعلیہ رد زعفران فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محیم فقال یا رسول اللہ تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لك اولم ولو بشات رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر زعفران کا نشان دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے حق مہر میں کیا دی ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کھجور کی گٹھلی کے مطابق سونا دی، یعنی اس کے بر وزن سونا دی ہے، جتنی کھجور کی گٹھلی کا وزن ہوتا ہے اس وزن کے برابر جو ہے اس کو سونا دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو برکت دے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر زعفران کے نشانات دیکھے تو تعجب سے پوچھا عبد الرحمن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ مردوں کے لیے ایسی خوشبو لگانے کی اجازت ہے جس کا رنگ پوشیدہ ہو اور خوشبو ظاہر ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ آپ نے محبت بھرے انداز میں دریافت کیا کہ اپنی بیوی کو یعنی حق مہر میں کیا دی ہے؟ اس نے عرض کی کہ کھجور کی گٹھلی کے وزن برابر سونے کی ڈلی میں نے بطور حق مہر دی ہے۔ تو آپ نے برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ آپ ولیمہ بھی کرو خواہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ مردوں کے لیے رنگ دار خوشبو لگانا یعنی ناپسندیدہ ہے اور اسی طرح مکروہ ہے یعنی۔ تو قائد اور مرشد کو اپنے ساتھیوں یا مریدوں کے حالات سے بھی آگاہ رہنا یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ تو مہر کی مقدار میں باندھنا یہ اچھا یعنی اقدام ہے، حق مہر متعین کرنا اس طرح۔ تو یعنی حق مہر اتنا باندھا جائے جس سے بآسانی ادا کیا جا سکے۔ نئی شادی کرنے والے کے لیے برکت کی دعا کرنا بھی مسنون ہے، جیسے یہ بھی دعا ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی یہ دعا دی جائے۔ اسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق شادی کے بعد ولیمہ کرنا بھی چاہیے۔ ولیمہ جو ہے یعنی یہ مسنون عمل ہے، یعنی سنت ہے جس کا التزام ہونا چاہیے۔ تو ولیمے میں جو ہے وہ بے جا خرچ سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ یعنی ولیمہ کریں اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج یہ چند احادیث تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ باب نمبر 89 کتاب الطلاق کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ کتاب الطلاق کل شروع کریں گے۔ تو آج جتنی ہم نے احادیث پڑھی ہیں یہ حق مہر کے متعلق تھیں، کیونکہ یہ حق مہر جو ہوتا ہے یہ ایک یعنی خاتون کا حق ہوتا ہے اور آپس میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حق مہر اتنا مقرر کرنا چاہیے جتنا یعنی دولہے کی حیثیت ہے، مالی حیثیت کو دیکھ کے۔ یہ نہیں ہے کہ بے جا ان سے ایسے ایسے مطالبات کرنا، بھئی اتنے جو ہے وہ آپ نے اتنے تولے سونا دینا ہے، اتنی زمینیں لکھوانی ہیں، یہ وہ لکھوانا، تو یہ ناجائز ہے۔ ایسا کرنے سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ مشکل میں یعنی ہو جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے نکاح کرنے۔
تو ایسا نہیں، جتنی مالی حیثیت ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اسے مقرر کرنا چاہیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے تو یعنی آپ نے صلاح والسلام نے فرمایا بھائی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو لوہے کی ایک انگوٹھی ہی لے آؤ، اس کے عوض جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا بھائی اگر آپ کو اچھا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، چلیں ایسے ہی کریں، آپ کو قرآن مجید میں سے کچھ صورتیں یا چند صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وہی تیرا حق مہر ہے، تو انہیں اپنی یعنی بیگم کو یعنی وہی صورتیں جو ہیں یعنی یاد کروانی ہیں۔ تو اس کے عوض بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو ہے وہ نکاح کر دیا۔